بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں محترمہ سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ میری مہمان ہیں. سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کے ساتھ میں نے آپ کو دیکھا، اور میں نے آپ کو دیکھا کس طریقے سے آپ خواتین و حضرات کو لیڈ کرتی تھیں ایز اے جنرل سیکرٹری جموں کشمیر پیپلز پارٹی. اب آپ کی جو پارٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے اور آپ کی پروسیڈنگ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. اس سے پہلے چونکہ خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ تھے، وہ لیڈ کرتے تھے اور ہم ان کو فالو کرتے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی سے وہ ہم میں نہیں رہے، اور ان کے جانے کے بعد بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم سارے اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے حصے کی جو ہے شمع جلانے کی، اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی. جی اچھا، جموں کشمیر جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے کیا کر رہی ہے؟ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی کام کر رہی ہے، اپنا جو اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کشمیر کی سیاست کے اوپر جو ہمارا ایک سیاسی جماعت کا کام کرنا بنتا ہے. چونکہ ہم ہمیشہ سے ہمارا اس بارے میں کلیئر ہیں کہ ہم ایک واضح اور ایک سنجیدہ سیاسی سوچ اور فکر لے کے چل رہے ہیں، تو اسی کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ محض ایک تماشا یا تماشبین نہ بنے، بلکہ ہم ایک سنجیدہ کام کریں، اس کے حوالے سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا، آپ کی جو مٹی ہے بڑی زرخیز ہے. آپ کی مٹی سے سردار ابراہیم خان بانی صدر آزاد کشمیر انہوں نے جنم لیا. پونچھ کی مٹی سے سردار عبدالقیوم خان صاحب انہوں نے جنم لیا. پونچھ کی مٹی سے خالدی بھائی سردار خالد ابراہیم خان مرحوم وہ پیدا ہوئے. پونچھ کی مٹی سے کیپٹن حسین خان شہید، ان سمیت ہزاروں ایسے لوگ جنہوں نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے جانیں قربان کر دیں وہ پیدا ہوئے. وہاں پہ سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں کہ جب کہ اب سن رہے ہیں کہ شاید آزاد کشمیر میں سیاسی بساط جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، جن اکابرین کا زمائے کرام کا آپ نے ذکر کیا، وہ بہت بڑی ہستیاں تھیں. ہم تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچتے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق بھی اسی دھرتی سے ہے، اسی مٹی سے ہے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جس طرح کی یہ غلط فہمیاں یا لوگوں کے اندر جو ہے ایک تشویش پھیل رہی ہے کہ یہاں کی کوئی بساط لپیٹی جا رہی ہے، تو میں سمجھتی ہوں اس کے اندر جو بھی فیصلہ ساز قوتیں ہیں انہیں اپنی پوزیشن واضح کرنی ضروری ہے. لیکن میں اپنے پلیٹ فارم سے اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کسی طرح بھی جو آزاد کشمیر کا جو تشخص ہے اس کو کسی طور کے اوپر پامال نہیں ہونے دیں گے، اور کسی بھی قسم کی سودے بازی کی نظر نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری چونکہ ہم کسٹوڈین ہیں تحریک آزادی کشمیر کے، اور تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، تو اس حیثیت میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور کسی کو بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اس میں مجھے یاد ہے جہاں تک آپ لوگوں نے 50s کی دہائی میں عشرے میں بھی ایک وقار کے اوپر اور غیرت کے اوپر علم بغاوت بلند کیا تھا، اور آپ پہ شاید فوج کشی ہوئی تھی اس وقت پونچھ کے اندر. اب تو صورتحال بہت بہتر ہے کہ جتنی آئینی آزادیاں آپ کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کر کے حاصل کیں، اب تو بولنے کا بھی اختیار حاصل ہے. پچھلے دنوں 505 نام کے کوئی آرٹیکل کے اندر کوئی ترمیم کی بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی حکومت پہ تنقید کرتا ہے تو 7 سال کے لیے اسے اندر کر دیں. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ یہ ایک دیکھیں فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے،
اور جو لوگ چور دروازے سے آتے ہیں جب ان کی چوری کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو انہیں ان کی جو ہے اپنی ذات خطرے میں آ جاتی ہے. تو اس کو چونکہ مقصد ہی ذاتی پروجیکشن ہے، اپنی ذات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اپنی ذات کو امپاور کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، ایک ایوان اقتدار میں جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کے من چاہی جو ہے وہ قانون سازی تو پہلی بات ہے کہ آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے ہو نہیں رہی، کوئی کر نہیں رہا. ہم ٹوٹی کھمبے اور سڑک کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن نہ تو ہم وہ بنیادی مسائل جو ہے وہ حل کر سکے لوگوں کے، اور نہ ہی قانون سازی جو کہ بنیادی مقصد ہے اس لیجسلیٹو اسمبلی کا، نہ وہ کر سکے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ شوشے چھوڑنا اور انریسٹ پیدا کرنا، وہ پیدا کر کے انسان شاید جو لوگ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ شاید یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی کوئی لوگ ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی چھوٹے پن کی نشانی ہے. اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہم چونکہ تحریک آزادی کشمیر کی جب بات کرتے ہیں، ہم بیس کیمپ کی بات کرتے ہیں اور ہم حق خود ارادیت کی جب بات کرتے ہیں، تو اگر ہم ہندوستان کے سامنے کشمیری قوم اتنے طویل دورانیے سے جو ہے وہ اپنی حق بات کہنے سے نہیں گھبرائی، تو یہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہی ہیں بدقسمتی سے، لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. اور وہ کسی کرتی ہیں اس کو؟ میں بالکل کنڈم کرتی ہوں، اور اگر کنڈیم کرنے کے اوپر اسے اپریشیٹ نہیں کرتی. ہم اس کو اور اگر کنڈیم کرنے کے چکر میں آپ پہ اور مجھ پہ کیس بن گیا، انہوں نے کہا جی 7 سال ان کے 7 ان کے 14 سال کے لیے اندر کر دیں، کیا بنے گا؟ کیس ویسوں کا ہمیں کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی، کیس بن جائیں. چونکہ ہمارا ہے ہی کورٹ کچہری میں، تو ویسے بھی میں بطور وکیل بھی ہوں اور ہائی کورٹ کی. اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب، آزاد کشمیر کے اگر سرکاری اسکولوں کی کارکردگی بہتر بنانی ہے تو تمام کے تمام جناب وزراء اور تمام سرکاری ٹیچرز جتنے بڑے آفیسرز ہیں ان پہ آپ یہ پابندی لگا دیں کہ اپنے بچوں کو آپ نے سرکاری اسکول میں ہی پڑھانا ہے. تو صحت کی سہولیات بھی بہتر کرنے کے لیے ان کے برطانیہ اور امریکہ اور یہ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ جا کے جو علاج کراتے ہیں، پابندی لگا کے انہیں پابند کر دیں کہ مظفر آباد کا جو ایم ایل اے ہے وہ وہیں سے علاج کرائے گا، میرپور کا ایم ایل اے میرپور سے علاج کرائے گا، راولہ کوٹ کا ایم ایل اے راولہ کوٹ سے علاج کرائے گا، شاید پبلک کو فائدہ ہو جائے. دیکھیے یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن میں اس چیز کی قائل نہیں ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے ذاتی ارننگ سے آپ چاہے برطانیہ علاج کرائیں، لیکن ایکس چیکر کے پیسے سے قطعی طور کے اوپر یہ تو ہمارے یہ اجازت ہے ہی نہیں، یہ تو غیر قانونی ہے نا. یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے کہ ایکس چیکر کے پیسے سے بڑے بڑے شرفا نے کروڑوں روپے کے علاج کرائے ہیں باہر کے ملکوں میں. تو اس کے خلاف آپ مجھے دیں، ان کے خلاف کیسز کرنے چاہیے، PID جانی چاہیے، بالکل ان کے جی پبلک لٹیگیشن جو ہے وہ جانی چاہیے. اور اس کے اوپر بالکل آنا چاہیے، ایک واضح طور کے اوپر عدالتوں کو ان کے خلاف فیصلے دینے چاہیے تاکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کسی جگہ کے اوپر تو ہو نا ان کی، کہ یہ مزید اس طرح کے ایکس چیکر کا پیسہ جو ہے عوام کی کا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو، بلکہ عوام کی بہتری میں، عوام کا معیار زندگی بلند کرنے میں خرچ ہو. آخری بات، راولہ کوٹ میں مجھے یاد ہے کہ ہم وہاں پہ اکثر میں مہمان بنتا تھا. خالد ابراہیم خان مرحوم ان کا، وہ مجھے وتھ فیملی انوائٹ کیا کرتے تھے. میں دیکھتا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ہاسپٹیبل بھی ہیں، سیاحت کا سکوپ بھی ہے، لیکن ہم سیاحت کو صحیح طریقے سے ہٹ نہیں کر پائے. یہی چیز ہم نیلم میں دیکھتے ہیں. آزاد کشمیر پورا بڑا خوبصورت ہے. ہمارے 25 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں. میرپور کے لوگ برطانیہ، یوروپ، امریکہ میں ہیں. آپ کے راولہ کوٹ کے علاقے کے لوگ سعودی عرب، مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہیں. تو یہ اتنا بڑا ایک ہمارے پاس سرمایہ ہے HR کا، ہمارا پیسہ وہاں سے آتا ہے، یہ لوگ پیسہ بھیجتے ہیں وہاں سے. اگر ان کو پراپر گائیڈ کریں، یہ انڈسٹری یہاں پہ لگا سکتے ہیں. تو کیا حکومت پاکستان کو، حکومت آزاد کشمیر کو ان پردیسی پنچھیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو گڈ گورننس کے ایشوز ہیں اور جو آزاد کشمیر کے اندر بہتری کی، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی صورتحال ہے، وہ کمپلیٹلی جو ہے آزاد کشمیر حکومت کا کام ہے نا، وہ انیشیٹ کرے.
جب آزاد کشمیر کی حکومت انیشیٹ ہی نہیں کر رہی، میں اس لیے اس حکومت کو حکومت نہیں کہتی کیونکہ وہ نئی کام ہی نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف اقتدار ایک کو گرانے دوسرے کو لانے کے چکر میں ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ان کی کوئی پبلک کے ساتھ کوئی ان کی وہ ایک لیزان نہیں ہے۔ جو ووٹ پبلک نے دیا تھا، جب آپ نے سودے کر لیے جا کے اسی اسمبلی کے اندر بالکل کھلے عام، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ نے سودا بازی کر کے تو صرف آپ اپنے لیے لگے ہوئے نا۔ آپ کی قانون کی دنیا کی اتھارٹی جسٹس عبد المجید ملک مرحوم، میرے سینکڑوں انہوں نے مجھے انٹرویوز دیے، میں ان سے سوال کرتا ہوتا تھا کہ یہ 1 لاکھ سے اوپر ملازمین ہیں، دیکھیں جی گجرانوالہ سے کم آبادی ہے پورے کشمیر کی، اور یہ اتنا بڑا سیٹ اپ یہاں پہ بنا دیا، ایریکٹ کر دیا آپ نے، 2 2.5 پٹوار کے اوپر ایک اے سی بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ مسکرا کے کہتے تھے کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور اس بڑے مقصد کے لیے اتنا بڑا سٹرکچر ایریکٹ کیا گیا ہے۔ یہ بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر، تحریک آزادی کشمیر کا؟ آزاد کشمیر بالکل اس کی ہسٹری اب تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر کی صورتحال، میں نے کہا نا کہ وہ حکومت ہی نہیں ہے، تو وہ تحریک آزادی کشمیر کی بیس کیمپ ہونے کی جو تاریخی طور کے اوپر یہ فیکٹرل جو پوزیشن ہے وہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ نہیں۔ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس انگلینڈ، ان کا سٹیٹس ہے ان کی اس تنظیم کا کہ یہ مقبوضہ جموں کشمیر، پاکستانی ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کی واحد تنظیم ہے جس کو کنسلٹیٹو سٹیٹس حاصل ہے اقوام متحدہ میں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر تو چلیے انہوں نے مقرر کرنا ہے، اقوام متحدہ نے پلیبیسائٹ ایڈوائزر مقرر کرنا ہائی کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ 1999 سے دے رکھا ہے کہ آپ یہاں پہ ایڈوائزر مقرر کریں پلیبیسائٹ کا۔ 25 سال سے اس حکومت کو جتنی حکومتیں آئی ہیں توفیق نہیں ہوئی اور یہ توہین عدالت کر رہے ہیں، عدالت کے حکم کو، فل کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہی۔ کیا یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے؟ دیکھیے بالکل، جو تحریک بنتی ہیں کبھی اور کبھی گر جاتی ہیں اور پھر جو ہے ملک جو ہے ترقی نہیں کر پاتا، تو وہ ایک اب بالکل کلیئر ہو گیا ہے چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا نے یہ چیز، سپرنگ کی ہم بات کرتے تھے تو اٹ از ایشین سپرنگ، پاکستانی سپرنگ، کشمیری سپرنگ، جی بالکل۔ تو یہ پوری دنیا کا گلوبل ایک فینومینا ہے کہ پالیٹکس اب چینج ہو چکی ہے۔ جو سینئر لوگ ہیں وہ سیاسی طور کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس گیپ کو سمجھیں، اس کمیونیکیشن گیپ کو سمجھیں، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور وہ اسی سیٹ پیٹرن کے مطابق وہ نہیں سمجھ پائیں گے، میرے خیال میں وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ لیکن جو ینگ جنریشن ہے، کیونکہ لرن کرنے کے لیے ان لرن کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، تو لرننگ کا ایٹیٹیوڈ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ایک سوال اگلا بنتا ہے، اس ساری سچویشن میں محترمہ نبیلہ ارشاد خان صاحبہ، آپ نے دیکھا 1 سال پہلے یہاں پہ ایکشن کمیٹی نام کی ایک تحریک اٹھی اور اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو اڑا کے رکھ دیا۔ ہم نے دیکھا کہ میرپور سے مارچ چلتا ہے، راولہ کوٹ سے ہوتا ہوا جب مظفر آباد پہنچتا ہے تو حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ حالانکہ شاید چودھری انوار الحق صاحب نے کہا تھا آپ کے والد صاحب آ کے کیا پل بند کریں گے، اس طرح کی سلینگ لینگویج کچھ انہوں نے استعمال کی تھی اور وہ ہزاروں لوگ پھر پہنچ گئے وہاں پہ۔ تو کیا سیاسی جماعتوں کو ایک ایکشن کمیٹی نے بے معنی کر دی ہے؟ پبلک کے جذبات کی، بجلی اور آٹے کے بلز کے اوپر انہوں نے نمائندگی کی۔ سیاسی جماعتوں کو ایکشن کمیٹی نے بے معنی نہیں کیا، سیاسی جماعتیں خود بے معنی ہوئی ہیں، خود ہوئی ہیں، خود تو بے توقیر کیا انہوں نے، بالکل اپنے آپ کو کیا ہے، چونکہ لوگوں کا، عوام کے جو بیسک جو جائز مطالبات تھے ہم اس کے ساتھ ہیں، آج بھی ہیں اور آگے بھی ہوں گے اور کل بھی تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں کے جائز بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے۔ تو سیاسی جماعتوں نے ویکیوم کیوں پیدا کرنے دیا؟ سیاسی جماعتوں کو یہ چیزیں لیڈ کرنی چاہیے تھی، لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، انہیں ایک روڈ میپ دینا چاہیے تھا۔ لیکن سیاسی جماعتیں خود اس لیے بے معنی ہو کے رہ گئی ہیں کہ جب آپ اقتدار کی دوڑ کے اندر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، جب آپ اقتدار کے اندر چلے گئے وہاں آپ نے سودے بازی کی، یہاں سے عوام سے ووٹ لیا، اندر جا کے اس ووٹ کا سودا کر کے کل ایک حکومت، ایک وزیر اعظم گرایا، پھر دوسرا گرایا، پھر تیسرا گرایا، تو وہ سیاسی جماعتیں وہ اس وجہ سے بے معنی ہو گئی۔ کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں ابھی آپ کو کسی ایک جماعت کی حکومت نظر آتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی حکومت ہے؟ تو یہ ایک ڈھکوسلا ہے، یہ ایک مذاق ہے، یہ ایک دھبا ہے آزاد کشمیر کی پالیٹکس کے اوپر، آزاد کشمیر کی ڈیموکریسی کے اوپر، آزاد کشمیر کے اس نظام کے اوپر۔
یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اور آدھا پتہ نہیں کیا ہے. مطلب پیپلز پارٹی بھی اپنے 10-12 ممبرز کے ساتھ حکومت میں ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے, تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بھی ہے. صرف تحریک انصاف کے جو 5-7 ارکان 8-9 ارکان جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. تو اپوزیشن کے لوگ بھی ظاہر ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبر ہوتے ہیں. تو ایکس چیکر کا پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے اس وقت ان تمام وزراء کے اوپر اور 1,20,000 سے زائد سرکاری ملازمین کے اوپر, کیا غریب پبلک کو, غریب کشمیریوں کو کوئی فیض ہو رہا ہے اس کا؟ دیکھیے اس کا کیا فیض ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ روڈز کے اوپر ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں, ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی, ان کے مسائل نہیں حل ہو رہے. عوام کے لیے جو ہے بنیادی جو مسائل ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, بجلی کی صورتحال کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی, اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ ابھی تو بلز کم آ رہے ہیں پیسے. اب تو دیکھیے وہ تو چلے, وہ ایک مومنٹ چلی اور کچھ عرصے تک کے لیے انہوں نے ایک انٹرم جو ہے انہیں ریلیف دے دیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ اگر آزاد کشمیر جائیں تو وہاں لوڈ شیڈنگ کی سچویشن آپ فیس کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بجلی کا ہاں وولٹیج کم ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر